بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بروکلین کا اسلام قبول کرنے کا واقعہ انہی کی زبانی۔ السلام علیکم۔ بروکلین کہتی ہیں کہ میرا نام بروکلین ہے اور میں نے اپنا مذہب تبدیل کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے خود کو بدلنے کا فیصلہ کیوں کیا۔ یہ انہی کی زبانی آپ یہ سنیں۔ وہ کہتی ہیں کہ میں پیدائشی عیسائی تھی اور میری ساری فیملی عیسائی تھی۔ میں بچپن سے ہی خدا سے دعا مانگتی تھی کہ مجھے سیدھا راستہ دکھا اور میرے لیے گاڈ کی طرف جانے والے راستے کو آسان بنا۔ میں بچپن سے ہی مذہب کو سمجھنے کی شدید کوشش کرتی تھی، جو کہ دوسرے لوگ عموماً نہیں کرتے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب میں 11 سال کی تھی تو میں نے خود کو عیسائی سمجھنا چھوڑ دیا اور میں اپنے بارے میں یہی کہتی تھی کہ میں ایک روحانیت کو ماننے والی ہوں، جس میں گاڈ پر ایمان اور تمام روحانی مذاہب اور تمام روحانی شخصیات یعنی کہ انبیاء کی تعظیم کی جاتی ہے۔ پھر مجھے اسی ایمانی حالت میں 8 سال گزر گئے اور میں جب 19 سال کی تھی ایک ایسے شخص سے ملی جس کی شناخت میرے لیے بطور مذہب کے ایک مسلمان کی تھی۔ اس سے پہلے بھی یقیناً میں کئی مسلمانوں سے ملی ہوں گی، مگر میں نے کبھی ان کی شناخت بطور مسلمان کے ان میں اور خود میں فرق محسوس نہیں کیا۔ دراصل یوں سمجھ لیں کہ میں خود میں ان میں فرق صرف ثقافت کے اعتبار سے سمجھتی تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ وہ عرب یا ایشیائی ثقافت رکھتے ہیں اور میں امریکی ثقافت رکھتی ہوں، مگر اصل فرق ثقافت نہیں مذہب تھا۔ اس بات کا شعور مجھے بہت دیر سے آیا۔ وہ مسلمان جس سے میں ملی وہ بہت ہی اچھے کردار کا مالک تھا، بہت ہی عمدہ اور نرم مزاج آدمی تھا۔ وہ مجھے ہر وقت بہت ساری اچھی باتیں اسلام کے متعلق بتاتا اور سکھاتا رہتا، مگر اس نے مجھے کبھی نہیں بتایا کہ وہ مجھے اسلام کی تعلیم دے رہا ہے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتا تھا کہ بروکلین، انسانیت یہی سکھاتی ہے کہ ایک انسان کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ پھر ایک دن ایسا ہوا کہ ہم اسی طرح گفتگو میں مشغول تھے کہ اچانک اس نے مجھ سے کہا کہ بروکلین، میں حیران ہوں کہ تم مسلمان کیوں نہیں ہو، کیونکہ تم ہر اس چیز پر ویسے ہی ایمان رکھتی ہو جیسا کہ ایک مسلمان رکھتا ہے۔ گاڈ یعنی اللہ کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، مرنے کے بعد آخرت کے بارے میں تمہارے عقائد سارے ویسے ہی ہیں جیسا کہ اسلام بتاتا ہے۔ بس وہ دن تھا جب مجھے ایسا لگا کہ مجھے اپنے لیے بطور دین اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے متعلق جاننا چاہیے، اور میں نے اسلام کے متعلق معلومات حاصل کرنا شروع کر دیں۔ ایسی کیا چیز تھی جس نے مجھے اسلام سمجھنے میں مدد کی؟ وہ میرا ایک بہت اچھا دوست تھا جس نے مجھے اسلام سمجھنے میں مدد کی۔ اس کی فیملی نے بہت پیار اور طریقے سے ہر اس چیز کے بارے میں تفصیل سے سمجھایا جو کہ میں سمجھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے میرے اسلام کے متعلق ان تمام چیزوں کے شکوک و شبہات دور کیے جن کے بارے میں میرا دل میں شبہ تھا۔ مجھے اس دن کے متعلق بہت اچھی طرح سے یاد ہے جس دن مذہب کے حوالے سے میں اپنی زندگی کے نئے سفر سے متعلق بہت زیادہ خوش تھی، کیونکہ اس دن سے 2 دن پہلے میں نے اسلام کے بارے میں تحقیق و معلومات کے لیے بہت سارا مواد جمع کیا تھا، اور 2 دن تک اس مواد کو پڑھنے کے بعد میں اس نتیجہ پر پہنچی کہ میرے عقائد بالکل وہی تھے جیسا کہ اسلام کے عقائد تھے،
کیونکہ میں 12 سال کی تھی جب سے میرا یہی عقیدہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہ ہی خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے، بلکہ وہ خدا کے نبی ہیں۔ تو پھر اسلام کی حقیقت جاننے کے بعد میں نے بہت جلدی کی اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ یہ وہ چیز تھی جس کے لیے میں ہمیشہ اللہ سے دعا کرتی تھی کہ مجھے اپنی طرف آنے کے لیے سیدھا راستہ دکھا۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے میں ابھی دوبارہ پیدا ہوئی ہوں اور آج سے اصل زندگی کی طرف میرا پہلا دن ہے۔ یہ ایسی خالص خوشی تھی جو خوشی میں نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسلام سے قبل میں اندھیروں میں تھی اور اسلام مجھے روشنی کی طرف لایا۔ میں اگر آپ کو سچ بتاؤں تو اسلام سے پہلے کی زندگی کا اسلام والی زندگی سے موازنہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بھی کئی مہینوں تک نماز نہیں پڑھی۔ دراصل میری ایک سہیلی تھی جو کہ پیدائشی مسلمان تھی، مگر وہ اسلام چھوڑ کر غیر مسلم ہو گئی تھی، مگر پھر اس نے توبہ کی اور دوبارہ اسلام کی طرف مائل ہوئی۔ تو اس کے دوبارہ اسلام قبول کرنے میں اپنا بہت سارا وقت اس کے ساتھ گزارتی تھی اور وہ بھی نماز نہیں پڑھتی تھی۔ پھر اسی طرح مجھے 7 مہینے گزر گئے۔ میں نے مختلف ویڈیوز کے ذریعے نماز سیکھنے کی کوشش کی، مگر کامیابی نہ ہو سکی۔ پھر ایک دن میرے سامنے یوٹیوب سے ایک نوٹیفیکیشن آیا کہ بچوں کو نماز سکھانے کا طریقہ۔ اس ویڈیو میں بہت اچھے طریقے سے نماز سکھائی گئی تھی اور اس ویڈیو کی مدد سے میں نے نماز سیکھ کر نماز پڑھنا شروع کی۔ بس اسلام قبول کرنے کے بعد یہی ایک مرحلہ بہت دشوار گزار تھا۔ جو نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، میں ان لوگوں سے یہی کہوں گی کہ اسلام کو سمجھنے میں بہت جلد بازی نہ کریں، دھیرے دھیرے چھوٹے قدموں سے چلنا سیکھیں۔ کسی بچے کی طرح سوشل میڈیا پر عام انسانوں سے، ان عام مسلمانوں سے ایڈوائس کبھی مت لیں جو کہ پیدائشی مسلمان ہیں۔ ہمیشہ اسلامک اسکالرز اور علماء اکرام سے رہنمائی حاصل کریں، کیونکہ 90% مسلمان خود پریکٹسنگ نہیں ہے اور اسلام کے متعلق صحیح معلومات نہیں رکھتے۔ اور آخر میں یہی دعا کروں گی کہ اللہ ہر انسان کو سیدھے راستے کی ہدایت اور توفیق دے، آمین۔ معزز سامعین اور ناظرین، آپ نے یہ ویڈیو آخر تک دیکھی۔ یہ جو ویڈیو ہے اس کا انگلش کا ترجمہ میں نے اردو میں کر کے آپ کے سامنے پیش کر دیا۔ بروک لین نے جو انگلش میں جس طرح اپنی کہانی یہ بیان کی تھی اس کا اردو ترجمہ کر کے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں۔ اگر اس میں آپ کوئی خامی دیکھتے ہیں تو میری اصلاح کے لیے ضرور کمنٹس میں بتائیے گا تاکہ اس کو دور کیا جا سکے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔